یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر میں تلاوت کیا کرو، خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات بیان فرمائی۔ بھئی تلاوت کے لیے مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہو سکتی؟ آدمی اللہ کے گھر میں آئے سکون کے ساتھ، بے فکری کے ساتھ، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مشغولی نہیں۔ گھر پہ اگر انسان تلاوت کرے گا تو 2 منٹ کے اندر بیوی کہے گی کہ ارے وہ انڈے لانا ہے، کیا لانا ہے؟ پھر قرآن شریف بند کرے گا، پھر انڈے لینے کے لیے جائے گا، پھر آئے گا تلاوت شروع کرے گا، 1-2 صفحے پڑھے گا، پھر بیوی کا فرمان آئے گا دہی لانا ہے، پھر بیچارہ تلاوت بند کرے گا، واپس دہی لینے کے لیے جائے گا، پھر پاؤ پارے کی تلاوت کرے گا، پھر بیوی کا حکم آئے گا کہ بچے کو جو ہے اسکول سے لانا ہے، پھر بیچارہ بند کر کے واپس جائے گا۔ تو بتاؤ اس کا دل لگے گا گھر میں تلاوت کرنے کے لیے؟ نہیں لگے گا نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد سے بہتر ماحول تلاوت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہاں گئے کہ نا نماز پڑھنے کے لیے گئے، فون ہی نہیں لگائے گی بیوی، نماز میں ہوں گے فون نہیں لگاؤں، خود گھر آ جائیں گے نماز پڑھنے کے بعد۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں کہ نہ آپ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرو، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، لہٰذا تم اپنے گھر میں تلاوت نہ کر کے اپنے گھر کو قبرستان جیسا نہ بناؤ، بلکہ تم قبرستان اور اپنے گھر میں تمیز پیدا کرنے کے لیے اپنے گھر کو تلاوت کا خوگر بناؤ اور اپنے گھر کے اندر تلاوت کے عمل کو انجام دو۔ یہ کیوں تعلیم دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے تعلیم دی تاکہ آپ کے بچے آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو ان کو یہ میسج جائے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہمارے والد، ہماری والدہ، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارے بھائی، ہمارے بہن اس قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی قرآن کو سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے اور اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ دینی ماحول بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا کیا دیا؟ ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں، ہم نے اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا۔ دنیاوی تعلیم کو ہم نے اتنا سیکھا کہ ہم جو ہے نا انگریزوں کو انگریزی پڑھا سکتے ہیں، انگریزوں کو انگریزی پڑھا سکتے ہیں، اتنی ہم نے دنیاوی تعلیم کو سیکھا۔ اور انگلش میڈیم کے علاوہ ہم کوئی اسکول چوائس ہی نہیں کر رہے ہیں، ہونا تو انگلش میڈیم ہونا، لیکن قرآن کریم ہم نے اتنا بھی نہیں سیکھا کہ اپنے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ حالانکہ اس میں تو نماز جنازہ میں تو یہ سب پڑھا ہی نہیں جاتا ہے جو قرآن کریم ہے۔ ہم 4 رکعت نماز اگر امام صاحب غیر حاضر ہو گئے ہیں کسی وجہ سے تو ان کی غیر موجودگی میں نماز پڑھانے کی صلاحیت اور قابلیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اتنا بھی ہم نے قرآن کریم نہیں سیکھا۔ اب ہم نے یہ فضیلت سن لی کہ بھئی جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ تو پھر ہم مولوی صاحب پکڑتے ہیں کوئی سے، ان کی منت و سماجت کرتے ہیں کہ بھیا 40 دن تک ہمارے گھر پہ سورہ بقرہ پڑھ دو اور ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں گے، اور سورہ بقرہ پڑھ کے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ بے فکر ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے خود نے قرآن کریم سیکھا ہوتا تو بتاؤ ہمیں کسی مولوی صاحب کو پکڑنے کی ضرورت پڑتی سورہ بقرہ کے لیے؟ ارے یہ نئی بات کر رہا ہوں کیا میں آپ کے سامنے؟ سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے لوگ حافظوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر پہ سورہ بقرہ پڑھنا ہے، ہماری دکان پہ سورہ بقرہ پڑھنا ہے؟ اگر ہم نے خود نے قرآن کریم پڑھا ہوتا تو ہمیں کسی حافظ صاحب کو پکڑنے کی ضرورت پڑتی؟ روزانہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوتیں ہوتی اور روزانہ ہمارا گھر جو ہے نا قرآن کریم کی تلاوتوں سے معطر ہوتا اور برکات خیریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے گھر پہ نازل ہوتی اور ہمارا گھر جو ہے نا خوشیوں کا گہوارہ بنتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہمارے گھروں کو برستی۔